السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو پاکستان کی تاریخ کے متعلق بتائیں گے اور اس سلسلے میں ہم قیام پاکستان کے بعد ہونے والے واقعات کا تاریخ بتاریخ ذکر کریں گے تاکہ آپ اندازہ کر سکیں کہ موجودہ دور میں ہونے والے واقعات کا ان سے کیا تعلق ہے۔ کیا یہ آج کل کے خود ساختہ حالات اور واقعات ہیں یا ان کی کڑیاں اور سلسلے قیام پاکستان کے وقت سے جڑے ہوئے ہیں؟ پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا افتتاحی اجلاس 10 اگست 1947 کو کراچی میں سندھ اسمبلی کی موجودہ عمارت میں شروع ہوا تھا، جس میں نامزد وزیر اعظم نواب زادہ لیاقت علی خان کی تجویز اور خواجہ ناظم الدین کی تائید پر اسمبلی کے غیر مسلم رکن اور نامزد وزیر قانون و محنت جوگندر ناتھ منڈل کو عارضی صدر منتخب کیا گیا تھا۔ اجلاس کا آغاز ممبر اسمبلی مولانا شبیر احمد عثمانی کی تلاوت کلام پاک سے ہوا تھا۔ اگلے روز یعنی 11 اگست 1947 کو دستور ساز اسمبلی کا اجلاس دوبارہ منعقد ہوا، جس کی صدارت جوگندر ناتھ منڈل نے کی۔ انہوں نے اسمبلی کو بتایا کہ قائد ایوان کے انتخاب کے لیے 7 ارکان نے قائد اعظم محمد علی جناح کو نامزد کیا اور سبھی نے تائید بھی کی۔ چونکہ تمام کاغذات نامزدگی درست ہیں اور کوئی مد مقابل بھی نہیں، اس لیے قائد اعظم متفقہ طور پر دستور ساز اسمبلی کے صدر منتخب قرار پائے۔ قائد اعظم کے قائد ایوان منتخب ہونے کے بعد نواب زادہ لیاقت علی خان، کرن شنکر رائے، ایوب کھوڑو، جوگندر ناتھ منڈل اور ابو القاسم نے تعیناتی تقریر کی۔ اسی دن پاکستان کا نیا پرچم بھی منظور کیا گیا تھا۔ 14 اگست 1947 تک جاری رہنے والے اس پہلے اجلاس میں بھی یہ طے پایا تھا کہ جب تک پاکستان کا مستقل آئین تیار نہیں ہوتا، اس وقت تک گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو بعض ترامیم کے ساتھ پاکستان کے آئین کی شکل دی جائے۔ بانی پاکستان قائد اعظم نے جلد از جلد ایک عبوری آئین کی تیاری پر زور دیا تھا۔ پاکستان کی اس پہلی آئین ساز اسمبلی کے اراکین کا انتخاب 1945-46 کے انتخابات کے نتیجے میں عمل میں آیا تھا، جس میں کل تعداد 69 اراکین تھے۔ ان میں مشرقی بنگال کے 44، پنجاب کے 17، سندھ کے 4، سرحد کے 3 اور بلوچستان کا 1 نمائندہ شامل تھا۔ یہ دستور ساز اسمبلی دستور سازی میں بری طرح سے ناکام رہی تھی۔ 24 اکتوبر 1954 کو گورنر جنرل ملک غلام محمد نے پاکستان کی پہلی دستور ساز اسمبلی کو توڑ کر ملک بھر میں ہنگامی حالات نافذ کر دی تھے۔ دستور ساز اسمبلی کا اجلاس تو سندھ اسمبلی میں ہوا تھا، لیکن سندھ اسمبلی کے اجلاس NJV اسکول کی ایک عمارت میں ہوا کرتے تھے۔
قیام پاکستان کے وقت ہم نے 3 چیزیں غیر منقسم ہندوستان سے ورثے میں حاصل کی، جس کو تاریخ اور حالات کے جبر ہی سے تعبیر کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس ورثے کو قبول کرنے کا پابند بھی تھا۔ پاکستان جلد یا بدیر اس ورثے سے دستبرداری کا اختیار ضرور رکھتا تھا، مگر کم از کم آزادی کے وقت اس کے پاس اس سے لاتعلقی کی گنجائش موجود نہیں تھی۔ ماضی کے اس ورثے میں پہلی چیز سیاسی اداروں کی وہ مخصوص نوعیت تھی جو تقسیم ہند سے قبل تشکیل پائی تھی۔ پاکستان کی دستور ساز اسمبلی، جو قانون ساز اسمبلی بھی تھی، قیام پاکستان سے بہت پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ اس اسمبلی میں اراکین کی تعداد 69 تھی، جس میں آزادی کے بعد 10 ارکان کا اضافہ کیا گیا۔ ان 79 ارکان میں سماجی پس منظر کے نقطہ نظر سے زمیندار طبقہ دوسرے نمبر پر آیا تھا، جس سے تعلق رکھنے والے ارکان کی تعداد 27 تھی۔ اس اسمبلی میں 31 ارکان قانون کے پیشے سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ 9 ارکان کا تجارت اور 12 ارکان کا دیگر پیشوں سے تعلق تھا۔ ارکان اسمبلی کی اس تقسیم سے اندازہ ہوتا ہے کہ ملک کی پہلی اسمبلی میں غالب حصہ وکلاء پر مشتمل تھا، جن کے بارے میں بجا طور پر یہ حسن ظن قائم کیا جا سکتا تھا کہ یہ وہ دستور کی بروقت تشکیل اور ملک میں قانون کی حکمرانی کے قیام میں معاون ثابت ہو سکتے تھے۔ مگر بدقسمتی سے متوسط طبقے کی نمائندگی کرنے والے یہ قانون پیشہ عناصر بڑی حد تک صرف مشرقی پاکستان سے تعلق رکھتے تھے، جبکہ مغربی پاکستان کے اراکین اسمبلی کی بڑی تعداد بڑے زمیندار خانوادوں سے تعلق کی بنا پر ان جمہوری آئیڈیلز کے ساتھ خود کو ہم آہنگ کرنے سے معذور تھی۔ چنانچہ دستور میں پیدا ہونے والی کشمکش صرف 2 طبقات یعنی جاگیرداروں اور متوسط طبقے کے قانون پیشہ طبقات ہی کے مابین کشمکش نہیں تھی، بلکہ اس نے علاقائی کشمکش کی شکل بھی اختیار کی، اور مغربی اور مشرقی پاکستان شروع ہی سے ایک دوسرے کے مقابل آن کھڑے ہوئے۔ ملک کے مغربی حصے میں 3 صوبے پنجاب، سرحد اور سندھ شامل تھے۔ ان تینوں کی صوبائی اسمبلیوں میں جاگیرداروں اور وڈیروں کو واضح غلبہ حاصل تھا۔ دوسرے لفظوں میں انگریز کے عہد استبداد میں جن سماجی طبقات کو سیاسی اداروں میں کھپایا گیا تھا، وہی طبقات قیام پاکستان کے بعد ہمارے اداروں کے روح رواں تھے۔ 1947 کے بعد ان طبقات کی طاقت کو توڑا جا سکتا تھا، مگر باوجہ ایسا ہوا نہیں۔ نتیجتاً ہماری سیاسی تاریخ ان طبقات کی عوام دشمنی اور باہمی چپکلشوں کی تاریخ قرار پائی ہے۔ اس آڈیو میں ہم نے ڈاکٹر سید جعفر احمد کی کتاب شب گزیدہ سحر سے بھی استفادہ حاصل کیا ہے۔ شکریہ ناظرین۔